زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب السجود و فضلہ کی فصل اول مکمل ہو چکی ہے، اور آج میں فصل ثانی یعنی دوسری فصل کی دو چند احادیث کریمہ، دو یا تین احادیث کریمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا مختصراً، اور سجدے کا بیان جاری ہے۔ آج انشاءاللہ سجدے کی احادیث کریمہ مکمل ہو جائیں گی، اور پھر اگلے ہفتے سے تشہد کے بارے میں اور قاعدے کے بارے میں احادیث کریمہ پیش کروں گا۔ پہلی حدیث پاک حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے، جو صحابی رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ واذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، سنن دارمی کے اندر اور دیگر کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ضمناً ذکر آیا ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم سجدے میں کس طرح جایا کرتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہاں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، جیسے ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، پہلے دونوں گھٹنے رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں گھٹنے کو رکبہ کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے یعنی کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، تو آپ دونوں گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ سجدہ کرنے والا جب سجدے میں جائے تو پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھے، اور جب سجدے سے سر اٹھائے کھڑے ہو تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی جو روایت ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیمار نہ ہوں، جن کی گھٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، گٹھیا جوڑ وغیرہ کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو بیماروں کے احکام پھر الگ ہیں، اس کو یاد رکھیے گا آپ۔ اب پہلے حدیث پاک اگلی دیکھیے، پھر میں دونوں حدیثوں کو ملا کر مفہوم واضح کروں گا۔ یہ حدیث پاک حضرت وائل بن حجر کی تھی، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک کا نام آئے تو آپ زبان سے درود پاک پڑھا کریں۔ یہ محرومی ہے
اور روایتوں میں آیا بھی ہے کہ حضور نے فرمایا من الجفاء ان اذکر عند احد فلم یصلی علیہ، یہ بے وفائی ہے، زیادتی ہے کہ میرا ذکر میرے کسی امتی کے سامنے کیا جائے اور پھر درود پاک نہ پڑھے، یہ زیادتی ہے۔ اس لیے بے وفائی نہ کریں، وفا شعاری سے کام لیں۔ جب بھی میں کہوں قال رسول اللہ تو آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک یا فلا یبرکو، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر فلا یبرک پڑھیں گے تو یہ فعل نہیں ہو جائے گا، یہ میں طلبہ کے لیے بول رہا ہوں، اور فلا یبرکو پڑھیں گے تو فعل منفی ہو جائے گا، یہ فعل مضارع منفی۔ کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، یہ ولیضع تھا اصل میں، واو داخل ہوا ہے تو لام ساکن ہو گیا، لام امر۔ لام امر سے پہلے واو اگر آ جائے تو لام امر میں دو صورتیں جائز ہوتی ہیں، اس کو آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پر کسرہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی ولیضع اور ولیضع آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ ضابطہ پڑھا ہوگا آپ نے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنے کا ارادہ کرے، پچھلی حدیث پاک یاد رکھیے گا کہ حضور سجدہ کیسے فرماتے تھے، پہلے گھٹنے رکھتے تھے پھر دونوں ہاتھوں کو، اور جب اٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ گھڑی بند ہو گئی کیا یہ؟ تو پھر ہم کو ٹائم کیسے معلوم پڑے گا؟ کوئی گھڑی ہم کو دے دے اپنی، کیونکہ ایک نکاح بھی ہے آج، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ گفتگو لمبی ہو جائے اور دلہے میاں کو تھوڑی تکلیف ہو جائے۔ 9:42 ہوا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہاں حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اونٹ کی طرح سجدے میں نہ جائے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ اپنے دونوں گھٹنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ اب دیکھیے تعارض ہو، ٹکراؤ ہو گیا۔ حضور کا عمل خود یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو، اور یہاں یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ کرے۔ اچھا، اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے دونوں آگے کے پیروں کو، جن کو آپ ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں، فولڈ کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انسانوں کا جو گھٹنا ہوتا ہے وہ پیروں میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں ہوتا ہے، اس کو کلائی بولتے ہیں، گھٹنا نہیں بولتے ہیں۔ انسانوں کا گھٹنا انسان کے پیر میں ہوتا ہے، اور جانوروں کا گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ جانوروں کا پیر نہیں مڑتا ہے، پیچھے کا جو پیر ہوتا ہے، پیچھے کے جو 2 پیر ہوتے ہیں مڑتے نہیں ہیں۔ بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس کا جو گھٹنا ہوتا ہے وہ اگلے پیروں میں ہوتا ہے، یعنی ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو رکھتا ہے پھر وہ بیٹھتا ہے، ایسے تم مت کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یعنی پہلے اپنے گھٹنوں کو مت رکھنا، یہ مراد ہے، پہلے اپنے گھٹنوں کو مت رکھنا، گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا کرنا۔ اچھا، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر، دارمی کے اندر بھی ہے۔ تو دیکھیے احادیث کریمہ کئی طرح کی ہیں، راویوں نے جیسے دیکھا جیسے سنا ویسے ہی روایت کر دیا۔ یہ محدثین نے محنت کی ہے، ہمارے ائمہ نے، مجتہدین نے محنت کی ہے کہ چھان چھپٹ کی ہے اس میں، اور تحقیق کی ہے کہ کون سے حدیث صحیح ہے، کون سے حدیث ضعیف ہے، کون سے حدیث ناسخ ہے، کون سے حدیث منسوخ ہے، کون سی روایت پہلی کی ہے، کون سی روایت بعد کی ہے، کس پر عمل کرنا کس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ ائمہ مجتہدین نے، ان کا دامن چھوڑ کر کوئی بھی شخص احادیث کریمہ پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ دونوں حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں کو ملاتے ہیں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ آپ سجدے میں 4 طریقے سے جا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ جب سجدے میں جائیں گھٹنوں کو رکھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھیں، اور جب اٹھیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو اٹھا دیں، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے بالکل برخلاف ہے، سجدے میں جائیں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھیں پھر دونوں گھٹنوں کو رکھیں، اور جب اٹھیں تو پہلے دونوں گھٹنوں کو اٹھائیں پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔
یہ بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ سجدے میں جائیں، دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو پہلے دونوں گھٹنوں کو اٹھائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک طریقہ تیسرا یہ۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جائیں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھیں، پھر دونوں گھٹنوں کو رکھیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائیں۔ یہ 4 طریقے ہم نے بیان کیے۔ ان 4 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے کوئی سجدے میں چلا جائے، نماز اس کی ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی، بس یہ کہ سنت کے خلاف۔ ایک طریقہ سنت کے مطابق ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر آدمی صحیح سالم ہے، پیر میں کوئی تکلیف اس کے نہیں ہے، تو اس کے لیے سنت یہ کہ پہلے گھٹنوں کو رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے، اور جب وہ سجدے سے اٹھے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھائے۔ یہ سنت طریقہ۔ ہاں اگر کسی کو پیر میں دقت ہے، تکلیف ہے، تو پھر اس کا حکم الگ ہے، وہ جیسے بھی چلا جائے اس کی نماز میں ذرہ برابر بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی، نماز اس کی بالکل صحیح ہوگی، جبکہ نماز کی دیگر شرطیں اس نے پوری کر لی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث پاک پر عمل کریں یا اس حدیث پاک پر عمل کریں۔ ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ امام اعظم کا فتویٰ یہی جو میں نے بیان کیا، امام شافعی کا فتویٰ الگ ہے، امام اوزاعی کا، امام مالک کا فتویٰ الگ الگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام فقہ کے بھی امام تھے، حدیث کے بھی امام تھے، آپ فقہ میں بھی اماموں کے امام اور حدیث میں بھی اماموں کے امام، آپ فرماتے ہیں، اور آپ کے ماننے والے فقہا جن کو حنفیہ کہا جاتا ہے، فقہاء احناف، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر کی جو حدیث پاک پیچھے مذکور ہوئی، یہ حدیث پاک زیادہ صحیح ہے اس حدیث پاک کے مقابلے میں۔ اور بعض فقہا نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے، یہ حکم پہلے تھا، پھر حضور نے یہ حکم منسوخ فرما دیا، ٹھیک نا۔ یہاں پر ناسخ حدیث پاک کون ہے وہ بھی یہاں مذکور ہے کہ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نضع الیدین قبل الرکبتین، کہ ہم دونوں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا کرتے تھے۔ کہاں گیا؟ فَأَمَرَنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، پھر حضور نے ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ جب سجدہ کیا کرو تو دونوں ہاتھوں سے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھا کرو۔ تو پہلے ہم اس کے برخلاف کرتے تھے، حضور نے منع فرمایا کہ ایسے مت کرو، ایسے کرو۔ تو اس کا مطلب یہ پہلے یہ حدیث پاک پہلے کی ہے، اور جو حضرت وائل بن حجر کی حدیث پاک وہ بعد کی ہے۔ لہذا ہمارا جو مسلک اور موقف ہے انتہائی مضبوط ہے، اس میں بڑی علمی گفتگو ہے، مگر میں وہ یہاں پیش کرنا نہیں چاہتا، آپ گھبرا جائیں گے۔ اتنا سمجھ لیں کہ ہمارا جو موقف ہے کہ سجدے میں جائیں تو پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، اور جب سجدے سے اٹھیں تو پہلے پیشانی کو اٹھائیں، پھر ناک کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر دونوں گھٹنوں کو۔ اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ زمین سے جو حصہ جسم کا سب سے قریب ہے اس کو پہلے رکھیں۔ اب آپ کھڑے ہیں اگر تو آپ کے گھٹنے زمین سے سب سے قریب ہیں، اس کو پہلے رکھیں۔ اس کے بعد کون ہے؟ دونوں ہاتھ، اس کو پہلے رکھیں۔ اس کے بعد ناک ہے، اور پیشانی سب سے اوپر ہے تو اس کو سب سے بعد میں رکھنا ہے۔ اور اٹھنے میں اس کے الٹا کرنا ہے، جو حصہ کھڑے ہونے کی حالت میں جو حصہ زمین سے جتنا دور ہے اس کو پہلے اٹھانا ہے۔ تو پیشانی دور ہے زمین سے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، تو پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں پیر۔ اچھا، ایک اور پتہ کی بات، جب آپ سجدے سے اٹھیں گے دونوں گھٹنوں کو تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے بایاں اٹھائیں، پھر داہنا اٹھائیں۔ جب سجدے میں جائیں تو پہلے داہنا رکھیں گھٹنا، اس کے بعد، یعنی بالکل تھوڑا سا معمولی فرق ہونا چاہیے، بس تھوڑا سا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ پہلے داہنا گھٹنا رکھیں، پھر بایاں گھٹنا رکھیں، اور اٹھنے میں پہلے بایاں اٹھائیں، پھر داہنا، یعنی اس میں بھی دائیں بائیں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ رکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، بڑی عظیم الشان حدیث پاک، اور یہ سجدے کے حوالے سے آخری حدیث پاک پیش کر رہا ہوں میں، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ پھر دوسرا ٹاپک شروع ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی السجدتین، یہ آپ کو یاد کرنا ہے جو میں بھی درس دے رہا ہوں آپ کا، یہ آج آپ کا ہوم ورک بھی ہے، پورے ہفتے میں یاد کر لیجئے گا، اگلے ہفتے بلکہ کل ہی سے پریکٹس شروع کر دیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ایک ہے جو دو سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، شارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، لمبی دعا بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی لمبی ہے، یہاں کئی روایتیں ہیں۔ کیا پڑھا کرتا میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، اس لیے مجھے تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔
اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور جامع ترمذی کے اندر ہے۔ کئی الفاظ ہیں، کئی ورڈ ہیں، اللہم اغفر لی ایک دعا، ورحمنی دوسری دعا، وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ کئی دعائیں ہوں گی۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی وہدنی اور مجھے تو ہدایت پر گامزن رکھ، ہدایت پر قائم رکھ، وعافنی مجھے عافیت دے دے، نجات دے دے، ورزقنی اور تو مجھے رزق عطا فرما۔ اب اس میں تشریح بھی کی ہے، علامہ ملا علی قاری نے بہت زبردست بات فرمائی، مثلا اللہم اغفر لی اے ذنوبی او تقصیری فی طاعتی، اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ایک معنی یہ ہے کہ میری اطاعت میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے میں، سجدہ بندگی پیش کرنے میں اگر مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ایک معنی یہ ہے۔ ورحمنی کا معنی ہے اے من عندک لا بعملی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما میرے عمل کی وجہ سے نہیں، میرے عمل تو بہت بیکار ہیں، کوتاہ ہیں، ناقص ہیں، نامکمل ہیں، تو اپنی جانب سے مجھ پر رحم فرما، میرے عمل کی بنیاد پر نہیں، یعنی اے اللہ میں اتنا ناکارہ ہوں کہ میں اپنے عمل اور اپنی ان عبادتوں کی بنیاد پر رحم کا حقدار نہیں ہوں، مگر مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ تو اپنی جانب سے مجھ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد وہدنی اے لصالح الاعمال اور ثبتنی علی دین الحق، اس کا معنی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا مجھے تو دین حق پر قائم رکھ، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ وعافنی اے من البلاء فی الدارین، یعنی دارین کی مصیبتوں سے تو مجھے بچا، او من الامراض ظاہرہ والباطنہ، یا مجھے ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما۔ ورزقنی یعنی رزقا حسنا، اے اللہ تو مجھے بہترین رزق عطا فرما، اور توفیقا فی الطاعہ، یا مجھے تو اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور درجۃ عالیہ فی الآخرہ، یا ایک معنی یہ ہے کہ تو مجھے آخرت میں بلند مقام عطا فرما۔ یہ سب اس کے معانی ہیں، مفہوم ہیں۔ اچھا یہ تو یہاں پر ہے، اور امام ترمذی اور امام بیہقی کی روایت یہ ہے، اس میں مزید اضافہ ہے، وجبرنی اے اجبر کسری وازل فقری، یہ بھی ازالہ کہ اللہ تو میری محتاجی کو دور فرما دے، یعنی وجبرنی کا اضافہ بھی ہے جامع ترمذی کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے ورفعنی کا اضافہ فرمایا ہے، یعنی اے اللہ تو میرا درجہ بلند فرما۔ تو اب یہ کئی قسم کے الفاظ ہو گئے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، یاد ہوا آپ کو؟ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اکیلے، یا فرض نماز اکیلے تنہا پڑھ لیں، تو یہ ساری دعائیں پڑھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھڑی دیکھ کر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، جو لوگ گھڑی دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں محروم رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک معمول بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کو روزانہ 5 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، وہ 4 رکعت نماز روزانہ 50 سال تک، 20 سال تک، 25 سال تک 5 منٹ کے اندر پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی 4 رکعت نماز میں 20 منٹ لگ گئے ہوں، 25 منٹ لگ گئے ہوں، کبھی کچھ زیادہ خشوع ہو گیا ہو، کبھی تسبیحات میں اضافہ ہو گیا، کبھی تلاوت قرآن زیادہ ہو گئی، نہیں، ایک معمول بنا لیا، یعنی گھڑی دیکھ دیکھ کر اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو جب حساب سے آپ عبادت کریں گے تو حساب سے آپ کو رزق ملے گا، اور بے حساب اللہ کی بندگی ہوگی تو بے حساب رزق ملے گا، بے حساب برکتیں ملیں گی۔ یہ سارے الفاظ یاد کر لیں آپ، جتنے میں نے بتایا گن لیجیے آپ، اللہم اغفر لی 1، ورحمنی 2، وہدنی 3، ورفعنی 4، اور ورزقنی 5، وجبرنی 6، ورحمنی 7، یہ سارے الفاظ یاد کریں آپ۔ مجھے تو سب یاد تھے، اور یہ 2 لفظ کا مزید اضافہ ہوا، میرے علم میں اضافہ، وجبرنی ورفعنی، یہ مجھے نہیں معلوم تھے کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل ہی سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ